الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان من، موجودہ وقت فتنیاں نال بھرپور ہے۔ ایمان کمزور ہو گئے نے اور فتنے زیادہ ہو گئے۔ اس واسطے ہر مکتب فکر، ہر مائنڈ دا بندہ ہر قسم دے فتنیاں چو کسے نہ کسے چ مبتلا ہے۔ اسی دو صدیاں ویکھیاں نے۔ میری عمر 40 سال 41 سال دوتے ہوئی ہے، 42 سال تقریباً میرا خیال ہے۔ اسی پچھلی صدی بھی ویکھیے اے صدی بھی ویکھیے۔
ادھی عمر پچھلی صدی چ لگائی ادھی انہیں دے چ لگائی ہوں 2021 20 سال ابھی پچھلی صدی چ گزارے نے تو 20 سال دے چ گزاری بیٹھے یعنی اسی 2 صدیاں دا رخ ویکھیا ہے چہرہ ویکھیا ہے اپنی زندگی وچ عمر وچ لیکن فتنیاں دی جتنی بھرمار اسی ہن تک رہے ہیں اس تو پہلا ماں قبل نہ پڑھیے تے نہ سنیے نہ ویکھیے عجیب جہا دور ہے علماء دے اندر فتنے سیاستداناں وچ فتنے آئے روز گلی محلے براواں وچ دوستاں وچ مذہب وچ مسلک وچ ملکاں وچ رنگ نسل دی بنیاد تے گورے کڑے دی بنیاد تے عربی اجمی دی بنیاد تے کوئی ایک طوفان فتنیاں دا کھڑا ہوا ہے دنیا نے اس تو قبل شاید اے جرت نہ ویکھی ہوئے گی کہ آج کل طوائفاں کنجریاں سڑکاں تے آ کے زنا دی اجازت منگ رہی اور کہندیاں کہ اسی لے کے رہنی ہے کیا آ نوجوان بیٹھے ہو تساں یہ ویکھیا نہیں سوشل میڈیا تے 8 تاریخ نو آزادی مارچ ہویا ہے او دے وچ کنجریاں سڑکاں تے نکل آئیاں پیشہ کرن والیاں عورتاں طوائف میں انہاں عورتاں نہیں کہنا چاہتا لیکن تمہیں سمجھان واسطے لفظ بولنا پوندا ہے عورت بڑی پاک چیز ہوتی ہے یہ عورت دے نام تے غلاظت دا ڈھیر اپنے آپ نو پڑھے لکھے اور ہائی سوسائٹی موو کرنے والے لوگ جڑے کہندے نے سی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار اور سینسیبل لوگ ہیں نعوذ باللہ میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا جڑے اسی وہ لفظ سنے میں نہیں آندا کہ انہاں دا باپ کوئی نہیں انہاں دا برا کوئی نہیں انہاں دا ماں کوئی نہیں جڑی انہاں روک دی پائیا جڑے روکن والے ہون انہاں دے گھر ہی اوڑیاں تے نہیں جمدیاں ایک طوفان بدتمیزی بپائے ملک سرعام ڈانس مجرے کیڑی آزادی ہے جڑی اگے پاکستان وچ نہیں اسلام نو ایک پاسے ران دیو تسی پاکستان وچ ہر قسم دی بے حیائی دی چھٹی ہے پھر وہ عورتاں آ کے کہندیاں نے کہ سانو اور آزادی چاہیے اور پھر انہاں نام لے کے اللہ اور رسول اللہ نے مخاطب کیتا ہے یہ نہیں بھائی کوئی کنائے نال کوئی اشارے نال نہیں انہاں نام لے کے اللہ اور رسول اللہ نے مخاطب کیتا ہے اس کا آزادی چاہیے عمران خان تیسرے نمبر پر میں حیران ہونا فرانس نال جا کے جنگ کر دین بندے بھئی او فرانس والے جڑے بڑے گستاخ نے انہاں تو وڈے گستاخ تے ساڈے ملک وچ یاد رکھو اسلام عورت نو آزاد کرتا ہے پر 4 دیواری دے اندر آزاد کرتا ہے 4 دیواری تو باہر نہیں اسلام دا اپنے فالوورز واسطے سیدھا سٹیٹ فارورڈ حکم ہے کہ پکا مسلم ہوئے جیدہ ایمان ہوئے
ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب ہے۔ اسلام نے سانو پابند کیتا ہے، آزاد نہیں کیتا۔ اسلام پابند کر رہا ہے کہ مومن ہے وہ جڑا آکھے میرا جینا میرا مرنا اللہ واسطے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالد نے جنہاں نو رسول اللہ نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار دا نام۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے جنہاں دے اسلام لیاؤن تے میرے نبی نے فرمایا سی کہ مکے نے اپنے جگر دے ٹکڑے توانو دے چھڑے۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے جنہاں دے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا سی کہ ماما خالد بن ولید جیسا پتر جمن تو کاسر نے، خالد ہی کوئی جمع ہے، پچھو کسے ماں نے وہ جا پیدا نہیں کیتا۔ جدو دیاں انسانی تاریخ جنگاں شروع ہوئی ہیں، خالد بن ولید واحد جرنل نے جنہ 100 جنگاں لڑیاں اور ایک وچ بھی شکست نہیں کھائی، 100 دیاں 100 جیتے۔ او خالد بن ولید جنہ دے وجود دا ایک گٹھ حصہ بھی ایسا نہیں سی ملدا جڑا زخمی نہ ہویا ہوئے اللہ دے راہ تے۔ تلوار تیر نیزے دے زخم لگے حضرت خالد بن ولید۔ او خالد بن ولید جنہ تو ایک ایرانی سپاہی نے پوچھیا سی کہ خالد میں سنیا ہے تیرے واسطے آسمان تو تلوار اتری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تلوار نہیں اتری، میں خود آسمان تو اتری ہوئی تلوار اللہ دی تلوار، میرے واسطے تلوار نہیں اتری۔ میں نے میرے نبی فرمایا ہے خالد اللہ دیاں تلواراں جو ایک تلوار ہے، اور یہ تلوار اپنے دور دیاں 2 سپر پاوراں عراق ایران اینو سدے سن پرسٹین امپائر، دوسری سی رومن امپائر۔ خالد بن ولید دوہاں نال کٹھے ٹکرائے۔ میں قربان جاواں علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے فتح الشام لکھا ہے، فتح الشام اگر آپ مطالعہ فرماؤ تو جی حضرت خالد عراق وال جاندے تو اس طرف فتح ہوندی جاندی، تو جے مسلمانہ دا پلڑا روم وال تھوڑا جیا ہلکا ہون لگتا ہے تو ابو بکر صدیق فرماندے خالد عراق نو چھڑ دے روم وال تر جا، تو خالد ادو چھڑ دے اوڈے تر جاندے پھر اوڈے فتح شروع کر دے۔ خالد بن ولید اس رتبے والی شخصیت دا نام ہے کہ حضرت عمر نے انہوں نے معذول کر دیتا۔ کسے پوچھا عمر حضرت خالد دا جرم کوئی نہیں، معذول کیوں کیتا جے؟ فرمایا بندے سمجھن لگ پہنے فتح ہوندی خالد دی وجہ دی، خالد سپاہی دے طور تے لڑے تاکہ بندے سمجھن میں فتح اللہ پہ دیندا ہے مسلمان۔ اگر خالد نو کچھ ہو گیا تو مسلمانہ دا پورا مکمل لشکر رک نہ جائے، اس واسطے میں ان تھوڑی دیر واسطے حکم دیتا ہے کہ تھلے لاڑ۔ تو حضرت خالد بن ولید یرموک دے مقام تے سن، جدو خط ملیا ہے آپ جرنل دی جگہ تو سپاہی تے آ گئے اور تلوار کٹ کے فرمایا ہاں ایک بندے نے کیا خالد یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے تو انہیں معذول کرنا۔ آپ فرماندے نے فتنہ نہیں ہو سکتا، یہ فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اس آخیا کیویں؟
آپ نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہ چر عمر موجود ہے اسلام میں فتنہ نہیں ہونا. اجے عمر ہے اور فتنہ میں کیویں آکھا عمر دے ہوندیاں فتنہ آ گیا پھر رسول اللہ دا فرمان کہڑے پاسے. عمر ہے جے فتنہ نہیں آیا. وہ حضرت خالد بن ولید تلوار نکال کے فرماندے نے میں دین واسطے لڑنا ہے. سائیں جرنل بنا کے لڑان تے تاں وی لڑاں گا, جے سپاہی دی تھاں تے لڑان تے تاں وی دین واسطے لڑاں گا. اللہ اکبر. اے وہ حضرت خالد بن ولید نے, اے عزیزان محترم, میں اس ہستی دے مقام اور رتبن کی بیان کرا جنہ دے کلمہ پڑھن تے میرے حضور نو خوشی ہوئی ہے, جنہ نو فتح مکہ دے موقع تے میرے نبی پاک سرکار نے خود جھنڈا عطا فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت خالد دی شکایت کی تھی ایک بندے, آپ نے فرمایا میرے کو خالد دی شکایت نہ کرو, خالد اللہ دی تلوار ہے, اللہ کافراں تے کڈی ہے, انہوں میں بند کو نہیں کرنی. وہ حضرت خالد بن ولید تعارف سی, انہوں دی گل سنان لگا. حضرت خالد بن ولید ہائے ہائے میں اس گل سے قربان ہو جاؤں, مڑ میرے ذہن چل گئی. ابو بکر صدیق جیسا بندہ کہہ رہا ہے ماما خالد بن ولید جیسا پتر جمن تو قاصر نے. اوئے ہوئے کتنی خوبیاں دا مالک ہو سی خالد. ہاں یہ خالد بن ولید نے غزوہ موتا آپ دے ہاتھ تو 9 تلواراں ٹوٹیاں. لڑتے پہلے ایک تلوار ٹوٹ گئی ہے, سپاہی دوجی دیتی, پھر لڑتے رہے, پھر 9 تلواراں حضرت خالد دے ہاتھی جو ٹوٹیاں. گرامی قدر حضرات کوئی جنا ہے, کوئی جنا ہے. اللہ اکبر. کوئی بندہ سنگی اگر سمجھ سکتا ہوئے نا تو مسلمہ کذاب نال جڑی آپ نے جنگ لڑی ہے نا مسلمہ کذاب نال, کدی وہ ہسٹری پڑھیا جائے پتا چلے لوگوں کہ خالد کس شخصیت دا نام. شام روم دے محاذ تے جنگ ہو رہی سی, رومی کٹھے ہوئے, سارے پادری کٹھے ہوئے, اجلاس بلایا. بادشاہ روم کیسر کہندا ہے انہاں دیاں تلواراں ساڈیاں تلواراں نالوں نکیاں نے, انہاں دے گھوڑے دبلے پتلے نے, ساڈے گھوڑے موٹے نے. انہاں نوں بھوک نے کمزور فاقیہ نے کیتا ہے, ساڈے سپاہی موٹے تازے تے صحت مند نے, ساڈے ہتھیار چنگے نے, ملک ساڈا ہے, وہ 9 وارد نے, اسی ہوم گراؤنڈ تے کھیل رہے ہیں, پھر بھی اسی ہر جانے ہیں. وہ جت جاندے نے دی وجہ کی ہے, یہ غور کریے. اجلاس دا موضوع یہ سی کہ ساڈے ہرن دی وجہ کی, یہ غور کرو. ایک پادری وچ بیٹھا سی, اس آخیا جی اگر میں اجازت دیو تو میں دس سکنا وجہ کی. انہوں نے کہا اجازت تو کر گل کر. اس آخیا جی مینوں مہلت چاہیے تے نال مینوں کچھ لڑکیاں چاہیے, عورتاں. انہوں نے کہا لڑکیاں بھی لے جا, مہلت بھی لے جا, پر سن پتہ کر کے دے اسی ہر دے کیوں آتے ہو جت دے کیوں. انہیں لڑکیاں لے لیاں اور انہیں لڑکیاں لباس انج دے پوائے جڑے لباس دے نام تے بے لباس, پردے دی جگہ تے بے پردگی سی. وہ جے لباس پا کے ایک گزرگاہ دے اتے وہ لڑکیاں لے کے کھڑا ہو گیا پادری, جتوں لشکر اسلام نے گزرنا سی. وہ لڑکیاں دو پاسے لے کے کھڑا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سمیت آ رہے سن. جدوں آپ قریب آئے تو آپ نے فرمایا مجاہدو امتحان دی گھڑی ہے. حضرت خالد آئے تو پہلے آپ نے نظر کی, پچھو دوسرے آئے تو انہوں بھی نظر چکا لی. وہ پادری رون لگ پیا, روندا روندا بادشاہ روم کول گیا, کیسر روم کول.
دوسرے کیا بادشاہ سلامت انہاں لڑکیاں تو پوچھو جدو خالد بن ولید تھی انہاں دے سپاہی آئے نے انہاں لوگی سے تکیا انہوں نے کہا جی نہیں تکیا بس پادری نے کیا جنی دیر تک نظراں انہاں دیاں جھکیاں ہوئیاں انی دیر تک سر بلند رہن گے جدو نظراں اٹھ گئیاں سر جھک جان گے اگر جتنا چاہتے ہو ہرانا چاہتے ہو انہاں دے اندروں شرم تے حیا ختم کر دیو انہاں دی نظر عورت دی طرف اٹھا دیو انہاں دی نظر پیسے دی طرف اٹھا دیو جس دن نظر اٹھ گئی سر جھک جان گے ایک تجربہ ہے اے میرے عزیز اے میرے دوست علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیتا اپنے لفظ کہ انگریز کی چاہتا ہے یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سے بدن سے نکال دو جڑیاں کنجریاں جلوس کڑیاں سی نا وہ اقبال نے بھی مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں سن بھائی اقبال تم ہی سن لے سن آزادی چاہیے عمران بھی سن لے اقبال بھی سن لے اللہ بھی سن لے تے رسول اللہ بھی سن لے سن آزادی چاہیے میڈیا اتنے چیزاں چل رہی ہیں لیکن نہ کسی ایجنسی نے فتیا ہے نہ کسی پولیس نے انہوں نے پھڑیا ہے نہ کسی بندے انہوں نے کوئی گل کی ہے سارے ملک دے اندر رسول اللہ دی گستاخی کی گئی علامہ اقبال دی گستاخی کی گئی سارے وزیر اعظم دی گستاخی کی توجہ ہوئی کہ کوئی نہ اے عزیزان دی وقار کیوں اقبال تو لوگ جلدے نے اقبال تو لوگ جلدے نے حسن نثار نام دا ایک لبرل صحافی ہے اقبال تو سڑتا ہے اقبال نو پیچھا کرنا چاہتے ایک وہ آندا میرے کو چڑی ہے وہ قادیانی جڑا ہے کدی کرکٹ کھیڈا ہے کدی کوئی کام کرتا ہے وہ اقبال تو بڑا الرجی ہے جتنے جدید لبرل ذہن دے لوگ نے وہ اقبال تو الرجی ہے کیوں اقبال دین دی گل کرتا ہے ہاں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہوئے وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو ایسے غزل سرا کو چمن سے حضرات محترم اس ایجنڈے دے انگریز صدیاں تو کم کر رہے ہیں کہ انہاں وچوں غیرت ایمانی کٹ دیو شرم تے حیا کٹ دیو کوئی 30-35 کنجریاں ہر شہر چ پائیاں جاندیاں وہ سڑکاں تے نکل آؤندیاں تے پورے ملک دا درجہ حرارت اتاں کر چھڑ دیا جی کوئی سمجھ آئیے کوئی اچھا ویسے بڑی عجیب گل ہے بہو آدیاں نے اسی رانا ننگیاں تے ساڈے لو ویکھے کوئی نہیں گل نہیں سمجھ آئیے کوئی رانا اسی ننگیاں ساڈے لو ویکھو نا کتیے جان دیے جی تینوں اپنے پردے کا ایڈا ہی خیال ہے تے اپنے آپ ڈانپ کے رکھ اپنے آپ ڈانپ تاکہ تین کوئی نہ ویکھے ہاں اے عزیز من ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں لوگ ساڈے ملک
کہ اس ملک نو لا دین اور سیکولر سٹیٹ بنایا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا سی ساڈے بزرگاں. معزز حضرات، گرامی قدر سنگیو، بندہ فقیر عرض گزار ہے، میں تو نہ کھاں گا، میری یہ تجربہ ہے، اس تباہی دی بنیاد رکھی جاندی ہے کو ایجوکیشن دے نام سے. اس خباثت کا آغاز کو ایجوکیشن تو ہوتا ہے. جدو کڑیاں چھوڑ اکٹھے پڑھ دے تے انگریزی نظام تعلیم جاری کیتا جاندہ ہے، اس خباثت کا آغاز اتھو ہوتا ہے. جی جدوں 18 سال دے چھوڑ تے 18 سال دی کڑی اکٹھیاں پڑھنا ہے، اور بابے لکھ دے نے، بابے لکھ دے نے، اور بابے دا نام ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. کوئی عام بندہ نہیں، فقہ حنفی دا جج ہے ملا علی قاری، امام الحرمین مکہ شریف دے اندر جس امامت کرائیے او ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری. آپ فرماتے ہیں ملا علی قاری لکھ دیں اپنے رسائل دے اندر کہ اگر پڑھن والی رابعہ بصریہ ہوئے تے پڑھان والا حسن بصری ہوئے تے کعبے وچ بیٹھ کے پڑھان تے مڑ بھی کلیاں پڑھنا انہاں دا جائز نہیں، کٹھے نہ پڑھن. ہن تے بھائیا جدو 18 سال دی کڑی 18 سال دے چھوڑا کلیاں پڑھنا ہے تو بہ کے کالج تے یونیورسٹیاں تے تسی اے بھی باقی رکھ دے ہو اپنے ذہن وچ خیال کے انہاں دے اندر شرم تے حیا باقی رہے گی؟ کیویں باقی رہے گی؟ کو ایجوکیشن اتنا غلیظ مکروہ اور گندا دھندا ہے کہ جس قوم دے اندر داخل کیتا جائے او دے وچ ہولی ہولی شرم و حیا آپ پہ رخصت ہو جاتی. کڑوی تو ہے مگر سچی ہے، کڑوی تو ہے مگر سچی ہے. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہے تے کڑوی. کیوں؟ ساڑھے ساریاں دے بچے انجی پڑھ دیں لہذا پھر کڑوی تے ہے. لیکن پیر سید وارث شاہ فرماندے نے کوڑا منہ مصبر کر دی تے دین اباک ہرینا. یہ ہونیاں تے کوڑیاں نے پر جے کھا لئیے تے نفع بڑا دے دیا جے، ہے تے کوڑی لیکن نفع بخشے. میں مثال دیندہ رہنا بھلے لوگاں نوں، میں نے یہ دسو میں بگیاڑ تے بیڈا انہوں نے ایک واڑے کٹھیاں داخل کرنا تے موڑا کھڑا بھئی بگیاڑ بڑا ساؤ ہے تے بیڈا بھی بڑیاں طاقتور نے، انہوں نے ایک دو جن کچھ بھی نہیں آکھڑا ہے. بھلے مانس کدے ٹر گئے ہیں، او بھلے مانس کیڑے خیال اچ گم ہو گئے ہیں. انج کی بھی ہو سکتا ہے؟ اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنیاں بیٹیاں نو بے شک جو مرضی پڑھاؤ لیکن کدی کٹھیا نہ پڑھاؤ. حضور دی حدیث پڑھاؤ، سینہ پرونا سکھاؤ. تسی انگریزی پڑھانا چاہتے ہو تے پڑھاؤ جو مرضی جے پڑھاؤ. میں تے انگریزی نہیں، میں نہ دین پڑھاؤ. لیکن جے انگریزی نہیں پڑھانی جے تے خدا دا نہ ہے کلیاں پڑھایا کرو. کوئی یہ سمجھ سکتا ہے؟ سیانے بندے ہو یار، ہتھی ویکھیا مکھی کھا جاتے ہو تو موڑاں دے ہو، سان تے کوئی نہیں پتا مکھیاں بیٹھی آتا. سیانے بندے ہو، آپ غور کرو میری گل تے. پہلی کلاس تو لے کے ایم اے تک کڑیاں دے چھوڑا کٹھیاں بانا ہے، جے کڑی شرم باقی لانا پھر بھی اندر ٹھیک ہے چلن دیو. وہ دا نتیجہ ہے نکلنا شروع ہو گیا جی، وہ دا نتیجہ برآمد ہویا ہے. ہن وہ آدھی سان ساڈی مرضی دے مطابق ٹرن دیو. اگو ایک چھوڑ دی گل میں بڑی پسند آئی. وہ کڑی آکھیا با اپنی جراب آپ ڈوڈو، اس آکھیا سیرپ دا ڈھکن بھی مڑا بھی کھولو.
وہ سیرپ کا ڈکن ڈاڈا ہوں وہ مڑ نہیں کھلتا ساریاں ٹیل آبا دیا موڑا دیا میں کچھ ہو رہا ہے تو نہ آ ڈکن تو کھول دے اس مڑ چھوڑ گل بڑی ہے کوئی لکھی ہے اس آخیا جی جراباں میں ڈولڈیاں تو تھی سیرپ کا ڈکن آپ کھولنا ہے ساری عمر کھلنا آپ کو ڈکن بھی نہیں گڈی کا ٹائر آپ بدلو ساری عمر سڑک تے کھلوتیا رہنا ہے نٹ نہیں کھلنا ہویا کی ہے کیا ہویا کچھ نہیں خالق نے عورت نو بنان لگے ہی نرم بنایا ہے مرد نو بنان لگے ہی ڈاڈا بنایا الرجال قوامون علی النساء تسی فطرت کے خلاف بغاوت کرو گی نہیں تو اڈا کی دل لے بندے اور بچے جمیا کرنا کیوں بھائی میں چلو ایک اور تو جمیا دے ایک میں جم لینا انج ہو سکتا ہے بی بی ہوں وہ تھوڑی دی ڈیوٹی لگی ہے تسی کرنی اسلام نے بڑا سونا سسٹم بنایا ہے عورت گھر میں بچے سنبھالے اور مرد کما کے لیا گڈی کا پہیا صحیح چلتا ہے بات ہی سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی سو بھائیو اس دا اصل علاج مڈڑا وے کہ کدی بھی اپنی بچیاں کو ایجوکیشن نہ پڑھاؤ کو ایجوکیشن دا مکرو دھندا جڑے کالج چندا ہوئے جڑے سکول چندا ہوئے اس سکول اپنی بچیاں نہ بھیجو اس کالج اپنے بچے نہ بھیجو یہ بے حیائی فروغ دین والے اڈے نے میرے نال ناراض نہ ہونا اے عزیزان من اے گرامی قدر سنگیو سوچو اور غور کرو رسول اللہ ایک صحابی نے انجشا رسول اللہ دے صحابی نے ایک سفر وچ عورتاں نال سن سفر وچ حضور دے انہاں دی آواز اچھی سی او گا رہے سن حضور دے گیت گا رہے سن کوئی اشعار پڑھ رہے سن حضور نے فرمایا صحابی تیرے نال نازک شیشیاں نے نہ توڑ شعر پڑھنے تے حضور دے نال پڑھنے یہ دا مطلب ہے کوئی گندے اشعار تے نہ ہے صرف آواز اچھی آئی تو سائیاں فرمایا نہ پڑھ فتنے دا خطرہ ہے حضرت عمر فاروق دے دور ایک لڑکا بہت خوبصورت سی او دا حسن ذرا غیر معمولی سی حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تو آپ نے فرمایا انہوں کہو کہ کسی اور ملک جائے اوتھے رہے مدینے دی عورتیں فتنہ نہ پیدا ہو بابے ایڈے محتاط سن ہوں ایک سکول میں یہ کمرے میں داخل کر چھڑ دیں دن کوئی ڈاری نہیں اللہ وارث ہے جی خیر ہی ہے جی کوئی ڈاری نہیں میں کہ ٹھیک ہے پھر نتیجہ وے باہر کالج گھر ٹی وی فلماں موبائل کیبل مڑ جے تیری دید سر تو دوپٹہ لے کے گلے چاہ جائے تو گھبریا نہ کر سجنا نتیجہ تو نکلنا ہوتا ہے نا گل دی سمجھ نہ آئی گل دی باہر کالج دی تعلیم تے گھر ٹی وی فلماں ڈرامے سجنا مڑ شرم تے حیا کتھے باقی رہے گا یاد رکھنا یہ ذمہ دار باپ بھی ہوتا ہے یہ ذمہ داری باپ تے بھی ہونی ہے برا تے بھی ہونی ہے باپ تے برا سے پوچھا جائے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں مجھے رازقوں سے غرضی نہیں تیری رابری کا سوال
حضور دے ممبر تے بیٹھا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بچے بچیاں خراب نے، یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی بچہ بچی کالج چو آ کے بھی صحیح ہے تو وہ دے اتے اللہ دی خاص مہربانی ہے، اور وہ بچی حلال دے خون دی پیداوار آئی، لیکن وہ دے گھر والے نے انہوں خراب کرن دی کسر کو نہیں چھٹی، وہ نہیں ہوئی تو دی مہربانی، وہ دے اتے اللہ دا فضل تے کرم ہی ایڈا ہویا ہے کہ وہ مڑ بچ کے آ گئی ہے۔ نہیں تے بھائیا روزانہ بگیڑا میں جانا تے واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنیاں مصیبتاں تے کتنے نظران دے چپ دے ہوئے تیر کھا کے بیچاری روزانہ جاندی تے ہوندی رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اگر تو اللہ دیاں پتر بہنا بھرا دیتے تو انہوں دی قدر کریا کرو۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم دا صدقہ سانو شرم تے حیا والیاں عورتاں عطا کرے، اور ساڑے بچیاں نو شرم و حیا دے وے، ساڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ میرا اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے اور سانو حضور دے دین دی محبت شرم تے حیا نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔